اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے مشکل الفاظ کو سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کے اس سبق میں ہم پارہ نمبر 4 لن تنالوا البر کے مشکل الفاظ کو سیکھیں گے۔ توجہ سے سنیے گا، آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 4 4 نمبر پارہ ہے، لن تنالوا البر، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کی جو آیت نمبر 2 ہے، پارے کی دوسری آیت ہے، یہاں کل الطعامی سے، تو یہاں پر اگلا لفظ دیکھیں، ہا کو لام کے ساتھ ملانا ہے، لام کو پھر اگلے لام کے ساتھ۔ تو اس کو پڑھنے کا انداز کیا ہوگا؟ میں آیت کی تلاوت کرتا ہوں۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل۔ یہاں پر کاف کو لام کے ساتھ ملایا، لام کو طا کے ساتھ، تشدید کی وجہ سے دونوں کو سخت کیا۔ کل الطعام کان، یہاں پر ہا کو لام کے ساتھ، لام کو اگلی لام کے ساتھ، اور دونوں لام پر یہ تشدید ہے تو ہم نے دونوں لام کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، ہا کو گلے سے نکالتے ہوئے۔ حللی حللی بنی اسرائیل۔ دیکھیں یہ لفظ سیکھنا تھا، حللی، تو وہ ہم نے سیکھ لیا ہے۔ پوری آیت کو تلاوت کرنا مقصود نہیں ہے۔ جب قرآن مجید کی ہم تلاوت شروع کریں گے مشکل الفاظ کے بعد، تو پھر ہم مکمل آیت کی تلاوت کریں گے۔ اب ہم اگلے لفظ کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا لفظ یہ ہے، جیسا کہ یہ پارہ نمبر 4 ہے اور ہماری سورت چل رہی ہے سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 یہاں سے شروع ہے، تو یہاں پر 2 لفظ آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ، فا کے ساتھ، حمزہ کو میم کے ساتھ، میم کو لام کے ساتھ، فَأَمَّا الَّذِي، نون کو سین کے ساتھ ملایا، نس ودت، واو کو دال کے ساتھ، دال کو تا کے ساتھ، ودت، اور یہی اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے یہاں پر جو واو کے ساتھ شروع ہوتا ہے، یہ فا کے ساتھ۔ یہاں پر دیکھیں، وَأَمَّا الَّذِي نَبْيَضَّتْ، نون کو با کے ساتھ ملایا، نون با زبر نب، یا کو ضاد کے ساتھ، ضاد کو تا کے ساتھ، ضاد کو ہم نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، یضت، تو یا کو ضاد کے ساتھ، ضاد کو تا کے ساتھ۔ یہاں نسودت، یہاں نبیضت۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 111 نمبر آیت ہے، جو یہاں سے لے کر یہاں تک اس لفظ کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اگر آپ اس وقت اس ویڈیو کو لائک کرنا چاہیں تو لائک کر دیں، اس کے لیے جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اس لفظ کی تلاوت کرتے ہیں۔ لن يضروكم إلا أذى، لام نون یا زبر لن، یا زبر یا لن، ضاد را پیش در، را واو پیش رو، ضر، لن يضروكم، لام کو سخت کیا تشدید کی وجہ سے اور مد کی وجہ سے ہم نے کھینچنا ہے، الا اذى، حمزہ زبر زال دو زبر زن، زال پر زبان نکالی، زال دو زبر زن، اذن۔ جب رکیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ زبر کی تنوین پر جب وقف ہوتا ہے الف کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اذى، اذن، وقفاً، اذى، تو الف کے ساتھ رکیں گے، اس یا کو نہیں پڑھنا، اذى،
اگلا لفظ دیکھیں. دیکھیں ایک پیج میں نے چینج کیا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 اور 122 ہے. ان دونوں آیات میں جو لفظ دیکھنا ہے، ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے اوپر والا، اور اس کے ساتھ نیچے والا جو یہ لفظ ہے، ان دونوں کو ہم نے دیکھنا ہے. اوپر والا دیکھتے ہیں. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ. تا پیش تو، با کو واو کے ساتھ ملایا، واو کو سخت کیا تشدید کی وجہ سے. با واو زبر بو، واو زیر وی، بوی، واو کو سخت کیا. توبوی، توبوی، یہ حمزہ بشکل یا ہے. حمزہ ہے بشکل یا، لکھائی میں آئے گا یا، لیکن پڑھیں گے حمزہ کو. حمزہ کو لام کے ساتھ ملایا، حمزہ لام پیش ال. توبوی ال، توبوی المؤمنین، توبوی المؤمنین. اس لفظ کو دیکھتے ہیں. حمزہ ذال زیر اذ، ہا کو ہم نے ملایا میم کے ساتھ، اور میم کو ملائیں گے اگلی طا کے ساتھ، کیونکہ تا اور طا یہ دونوں سمجھ لیں کہ ایک جیسے حرف ہیں. تو ان میں سے پہلا دو حرف ایک جیسے ہوں، پہلا ساکن ہو تو اس کو چھوڑ دینا ہوتا ہے. تو یہاں ہم پڑھیں گے طا کو. ہا کو میم کے ساتھ ملایا اور میم کو طا کے ساتھ. ہا میم زبر ہم، میم طا زبر مت، طا الف مد زبر طا. اذ ہمت طا، ہمت طا. حمزہ زیر ای، فا زبر فا، تا کھڑا زبر تا، نون زیر نی، طائفتانی. اذ ہمت طائفتانی، اذ ہمت طائفتانی. اگلا لفظ ہے، دیکھیں یہ جو سورہ ہے، سورہ آل عمران کا جو پارہ نمبر 4 ہے، لن تنالو، اس میں بہت سی آیات میں یہ ربا کا لفظ آیا ہے. ربا کہتے ہیں بیاج کو، سود کو، جو کہ حرام ہے، اس کا ذکر ہے. تو اس کو پڑھنے کا انداز کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، مت کھاؤ بیاج کو. تو یہاں جو ہے ربا ہے، اس کو بہت سارے کنفیوز ہوتے ہیں کہ واو الف ہے تو ربوا پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے. میں اس کی ہجا کر لیتا ہوں. لا تأکلوا، لام کو را کے ساتھ ملایا، لام را پیش لر، را زیر ری، لری. لا تأکلوا الری، با کھڑا مد زبر با، با کے اوپر کھڑا زبر ہے اور مد ہے تو اس کو زیادہ کھینچنا ہے اوپر کی طرف. ربا، یہ واو الف لکھائی میں آئے گا، اس کو پڑھیں گے نہیں. جو اصول ہوتے ہیں گرامر عربی کی کہ یہ کیوں آ رہا ہے، کس وجہ سے، وہ ایک لمبی تفصیل جو یہاں پر اس کو دہرانا مناسب نہیں ہے، اس کو کور نہیں کر سکیں گے. تو یہاں پر آپ نے جسٹ اتنا سمجھنا ہے کہ را کے نیچے یہ زیر ہے اور تشدید کی وجہ سے اس کو سختی کے ساتھ پڑھا، اور با کے اوپر کھڑا زبر اور مد ہے تو اس کو زیادہ کھینچنا ہے. لا تأکلوا الربا، لا تأکلوا الربا. تو یہ ربا کا لفظ اس صورت میں جتنی مرتبہ آئے گا اس کو ربا ہی پڑھنا ہے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 144. 144 آیت میں یہ لفظ آپ کو نظر آئے گا، اور پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں بتایا تھا کہ یہ گول جو سرکل نشان ہے، گول دائرہ، جس حرف کے اوپر آ جائے اس کو پڑھنا نہیں ہوتا. تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. کس طرح پڑھیں گے؟ أَفَإِن مَّاتَ، أَفَإِن مَّاتَ، حمزہ زبر أ، فا زبر فا، أفا. یہ گول دائرہ ہے اس الف کے اوپر، اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے. أفا، حمزہ کو ملائیے، جو حمزہ اس کو ملایا میم کے ساتھ. حمزہ میم زیر ام، میم الف زبر ما، ام ما، تا زبر تا، ام ماتا. أَفَإِن مَّاتَ، أَفَإِن مَّاتَ. اگلا لفظ دیکھیں.
سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 153 آیت ہے، اس میں یہ لفظ ہم نے دیکھنا ہے یہاں غین سے، فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا۔ فَأَثَابَكُمْ، غین کو میم کے ساتھ ملایا، اس بڑی میم کے ساتھ، پھر میم کو چھوٹی میم کے ساتھ ملانا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد با آ جائے، یہ دیکھیں با ہے، یہ تنوین ہے تو وہاں چھوٹی میم آ جاتی ہے۔ اب غین کو میم کے ساتھ، میم کو چھوٹی میم کے ساتھ ملایا، غمم غمم بغم لی، با زیر بی، غین کو میم کے ساتھ، میم کو لام کے ساتھ، بغم لکی لا تحزنوا، بغم لکی لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد با ہے تو چھوٹی میم آ گئی، خبیر بما تعملون۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ مشکل الفاظ سیکھے ہیں، لیکن ابھی پارہ نمبر 4 جو ہے آدھا ہوا ہے، تو بقایا الفاظ جو ہم کل سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اچھے طریقے سے اور اپنے بہن بھائیوں میں شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔